بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سابق سفیر ڈین گیلرمین نے ایک انٹرویو میں فلسطینیوں کو اینیمل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ خوفناک اور خونخوار ہیں۔ اسرائیل کے سابق سفیر نے اسکائی نیوز کو انٹرویو میں فلسطینی عوام کی دوستوں نہ صرف توہین کی بلکہ اسرائیلی جارحیت کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر اخلاقی حد سے گزر گئے۔ مصر کے صدر نے فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ملاقات میں یقین دہانی کروائی ہے کہ غزہ سے کسی کو نقل مکانی کر کے مصر میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون اسرائیل کے دورے کے بعد مصر پہنچے اور اپنے مصری ہم منصب سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں مصر کے صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے نفرت امیز رویے اور مسجد اقصی میں کارروائیوں نے فلسطینیوں کے غم و غصے کو بڑھاوا دیا، جو اس جنگ کا باعث بنا۔ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل 3 روز سے جاری بمباری میں آج ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں 30 افراد رقم اجل بن گئے، شہید ہو گئے۔ اس طرح غزہ اور مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ٹینکوں نے خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ وحشیانہ بمباری میں گھر مکمل طور پر مسمار ہو گیا اور درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر ہونے والا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس بھی کسی نتیجے کے بغیر دوستوں ختم ہو گیا، جس میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد کی امریکہ اور برطانیہ نے مخالفت کی، جبکہ امریکی قرارداد کو روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے غزہ کی صورتحال پر پیش کی گئی قرارداد پر رائے شماری ہوئی، جس کے حق میں 10 ارکان نے ووٹ دیا۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی قرارداد، جس میں غزہ میں فضائی کارروائی کو اسرائیل کا حق دفاع تسلیم کیا گیا تھا اور ایران پر حماس کو اسلحے کی فراہمی کا الزام عائد کیا گیا تھا، یہ قرارداد منظور ہو جاتی، لیکن روس اور چائنا نے اس امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ ملکی سیکیورٹی کی خاطر کیا گیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ جنرل اسمبلی اجلاس میں جنگ بندی پر پیش رفت کرے گا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی تخریب کارانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ٹینک بڑی زمینی کارروائی کے لیے جنوبی غزہ میں داخل ہو گئے۔ گزشتہ رات زمینی حملے کے لیے بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی اور ٹینک جنوبی غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو کا کہنا ہے کہ یہ زمینی کارروائی پہلے کی گئی تمام کارروائیوں سے بڑی ہوگی۔ ورلڈ کپ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان سے 5ویں پوزیشن بھی چھن گئی۔ انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد سری لنکا کی پوزیشن میں بہتری۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا ہے کہ نوجوان ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں۔ فوج دشمن قوتوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود تخریب کاری کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ٹرمپ پر مزید $10,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ 20 اکتوبر کو سابق صدر ٹرمپ پر $5,000 جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ پاکستان سٹیل مل پر بند حالت میں بھی سالانہ 30 ارب کے اخراجات کا انکشاف۔ پاکستان سٹیل ملز کا کوئی دوست و خریدار نہیں مل سکا، جس کے بعد اسے نجکاری کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ قطر کی عدالت نے بھارتی بحریہ کی جانب سے جاسوسی کے لیے بھیجے جانے والے 8 سابق اہلکاروں پر جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو سزائے موت سنا دی۔ قطری عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کی بھارتی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔
بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہوا اور اس دوران گرفتار اہلکاروں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا مکمل موقع فراہم کیا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہی، جبکہ جاسوس اہلکار ظاہرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں چھوٹی آبدوزیں بنائے جیسے ایک حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ نون لیگ کا پوری قوت سے انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ، ملک بھر میں جلسے، ورکرز کنونشن اور دیگر تقاریب منعقد ہوں گی۔ نواز شریف کی 9 نکاتی انتخابی منشور تیار کرنے کی ہدایت۔ 2030 تک روایتی ایندھن پر انحصار بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع عالمی معیشت پر روایتی ایندھن کی گرفت کو کمزور کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ حملے کو استعمال کیا، جبکہ سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کا کہنا ہے کہ مودی اور اس کی جماعت نے الیکشن مہم میں فوجیوں کی باڈیز کو استعمال کیا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اسپیشل انصاف کیا صرف شریفوں کے لیے ہے؟ لاڈلے کے لیے سارے ریلیف اور باقیوں کے لیے سختی۔ نواز شریف ججز کے خلاف کیا بولتے تھے؟ ججز وہ سب کچھ بھول گئے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کا فیصلہ 1 نومبر کے بعد کریک ڈاؤن کریں گے۔ نکالے گئے غیر ملکی کو فی خاندان 50,000 سے زائد نقدی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن ملتوی ہونے کا تاثر درست نہیں ہے۔ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی کا انتخابی نشان استحکام پاکستان پارٹی کو الاٹ کر دیا گیا۔ اے پی ایم ایل نے پارٹی رجسٹریشن منسوخی اور انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو چیلنج کیا ہے کہ بہادر ہو تو میرے خلاف الیکشن لڑ کر دکھاؤ۔ نواز شریف سزا یافتہ اشتہاری ہے، انہیں الیکشن کے لیے لایا گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔